دیکھو یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیا کس وقت دینا ہے، بس یقین رکھو اس پر۔ مانا کہ پریشانیاں تکلیفیں بہت بڑی ہیں، مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے نا۔ مانگو اسے، وہ دینے پر قادر ہے، بس تم مایوس نہ ہونا، وہ خود فرماتا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اس صبر کا معجزہ تمہیں ضرور ملے گا، رونے کے بعد ہی صحیح تمہاری آنکھوں کو قرار ضرور ملے گا۔ وہ خیال اب بھی لاکھ ناممکن ہی صحیح، لیکن ایک دن حقیقت ضرور بنے گا۔ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کے سامنے گڑ گڑانے سے ہی سکون ملے گا۔ مناؤ اسے، کیونکہ اسے منا لینے سے ہی دروازے کھلیں گے۔ توکل رکھ کر چلو، کیونکہ چلنے سے ہی راستہ ملے گا۔ مایوس مت ہو اس کی طرف کی گئی دیری سے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اور بہترین فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفا تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ یہ سوچ کر پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ وہ ہستی ہے جو تمہارے دکھ کو سکھ میں اور غم کو خوشی میں بدلنے والی ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے، کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے، اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھلتی ہیں، تو آپ بھاگ بھاگ کر دعائیں کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعائیں کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعائیں کریں گے، اور آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعائیں کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، دعا کرنے سے سمجھ آئے گا۔ وہ آپ کے ذرا سی حکم عدلی پر آپ کو آؤٹ نہیں کر دیتا۔ جب تک آپ کا سانس جاری ہے وہ ہر روز آپ کو موقع دیتا ہے واپس آنے کا، پلٹ کے اس کی چوکھٹ پہ آ جانے کا، کیونکہ آخر میں تھک کے ہم سب نے اسی رب کے پاس آنا ہوتا ہے۔ دنیا جب ہمیں تھکا دیتی ہے تو ہم اس رب کے پاس واپس آتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے رازدار، ہمارے جھکے ہوئے سر، ہمارے دل پر بہتے آنسو، ہماری کپکپاتی زبان اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا۔ وہی تو ہے جو ہماری ڈگمگاتی دعاؤں کا رازدار ہے، وہی تو ہے جو سہارا ہے، وہی امید ہے، وہی دوست ہے، وہی محبت ہے۔ اور جن دعاؤں میں صدیق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے، چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہو اسے غم زدہ درد رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کی نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ تم اتنے یقین سے کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ ارے چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ممکن بھی تو ہوتی ہیں، اور ابھی تک تو اللہ کا فیصلہ بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اس کی رضا تمہاری دعا کے مطابق ہو،
وہ تمہارے آنسو ضائع تو نہیں کرے گا نا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ رب ہمیں توڑ رہا ہے، لیکن وہ ہمیں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے توڑنے اور جوڑنے کا عمل بہت الگ سا ہے۔ وہ جس کو توڑتا ہے وہ رب تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہاری ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور وہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تھک گئے ہیں، مگر تمہارا ایمان نہیں تھکتا، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کن کہتا ہے نا، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعی بہادر بنتے بنتے بھی تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ تم بس اس ایک بات سے ہمت رکھو کہ شاید تم تو بھول جاؤ، مگر وہ رب تمہارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اس کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ تمہیں ہر عمل کا اجر اتنا ہی دے گا کہ تم شکر کے سجدے کرتے رہ جاؤ گے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جتنا شکر کرو گے میں تمہیں اتنا ہی بڑھا کر دوں گا۔ پر انسان کیسا ناشکرا ہے، اگر مل جائے تو مزید کی خواہش، اور نہ ملے تو رب سے شکوہ شکایت۔ بے شک موسیٰ کا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اگر فرق ہے تو تمہارے اور موسیٰ کے یقین میں۔ تم پیدا کرو نا اپنے اندر موسیٰ جیسا یقین، اور پھر دیکھو تمہارے لیے وہ کہاں سے راہیں نکالتا ہے، جہاں سے راہوں کا نکلنا تمہارے وہن و گمان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پر اندھا یقین ہی تو بندے کو نوازتا ہے۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ ہے جو اندھیرے میں گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دل میں جو خواہش ہے وہ اس سے واقف نہیں؟ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہے۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔